الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین اکرام، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدے کا آغاز کریں گے۔ مدنی قاعدہ بنیاد ہے ناظرہ قرآن پاک کی۔ مدنی قاعدے کا آغاز کرنے سے پہلے حروف تہجی، پہلے ہم ان کو سمجھیں گے۔ حروف تہجی کے جو مخارج ہیں، مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہ حروف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے کس گوشے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز حروف حلقیہ پہلے سمجھیں گے۔ حروف حلقیہ یعنی حلقی حروف، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ حروف حلقیہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقیہ۔ نمبر 2 ہیں عین، حا، عین، عین، حا، عین، حا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہیں غین، خا، غین، خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تھے حروف حلقیہ۔ آگے ہیں حروف لہویہ، لسانی حروف۔ حروف لہویہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ قاف 2 نقطوں والا اور کاف جو دندے والا ہوتا ہے۔ قاف حروف لہویہ یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پیچھے والا جو حصہ، ایک ہڈی والا آگے حصہ ہوتا ہے اور پیچھے آگے جو نرم والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو تعلق کے نرم والے حصے سے لگا کر اس قاف کو ادا کریں گے تو اس کا مخرج بالکل انشاءاللہ العزیز ٹھیک نکلے گا۔ قاف، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے، قاف، قاف، قاف۔ آگے ہے کاف، یہ زبان کی جڑ ہے اور زبان کی جڑ کو تعلق کے آگے سخت حصے سے، یعنی کہ جہاں ہڈی ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کے سخت حصے سے ادا کریں گے تو یہ کاف ادا ہو جائے گا۔ قاف، کاف، قاف، کاف۔ آگے ہیں لسانی حروف میں حروف شجریہ۔ حروف شجریہ بھی 3 ہیں، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، یہ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان والے حصے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیم کا مخرج بھی زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ہے، شین کا مخرج بھی زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ہے۔ زبان کے درمیان کو تعلق کے درمیان کے ساتھ لگائیں گے تو اس طرح یہ جیم، شین اور یا ادا ہوگا۔ آپ بھی دہرا لیجیے میرے ساتھ، جیم، شین، یا۔ آگے ہیں حروف لسانی میں، لسانی مخارج کے اندر ضاد ہے تو یہ ضاد حرف حافیہ ہے۔ ضاد حرف حافیہ ہے، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داروں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داروں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ زبان ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ اوپر والی داریں ہیں۔ اب اس زبان کے یہ سائیڈ والے حصے کو، یہ زبان کے یہ جو سائیڈ ہے، زبان کی جو کروٹ ہے، اس کو اوپر والے داروں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے نا تو یہاں سے ضاد، 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 یہاں سے یہ جو ادا ہوگا۔ آگے حروف طرفیہ ہیں۔ حروف طرفیہ 3 ہیں، لام، نون، را۔ لام، نون، را۔ لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ لام زبان کا کنارہ
اور ضاحک سے ثنایا تک کے مصوروں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا یہ سمجھیے کہ یہ زبان تو اس کا یہ کنارہ ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ثنایا، یہ سامنے والے جو دانت ہیں، ان دانتوں سے یہ داروں تک، اس طرف یا اس طرف، ان داروں تک یہاں سے جو مصورے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مصوروں سے یہ کیا ادا ہوتا ہے؟ لام۔ آپ بھی دہرا لیجئے، لام لام۔ اسی طرح آگے ہے نون، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مصوروں سے۔ انیاب کہتے ہیں یہ نوک والے دانت کو، نوک والے جو دانت ہوتے ہیں نا، یہ انیاب، نوب ویسے ہی نوک کو کہتے ہیں، تو نوب سے انیاب، تو انیاب سے ثنایا تک، ثنایا یہ سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے را، را، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے، یعنی کہ یہاں زبان کی نوک ہوتی ہے، تو یہ مثال کے طور پہ یہ زبان اور زبان کی جو نوک ہے، اس زبان کی نوک کے بالکل مقابل کا جو تالو ہے، زبان کے نوک کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے را، را ادا ہوگا۔ آگے ہے حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ یہ 3 حروف ہیں، طا، دال اور تا۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک اور جو اوپر کے جو دانت ہیں، ان دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے زبان کے نوک کو یہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے طا، طا، دال، تا، یہ کہ تینوں کا ایک ہی مخرج، آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہیں حروف لثویہ۔ حروف لثویہ یہ بھی 3 ہیں، را، زال، سا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کا جو سرا ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے یہ جو اندرونی کنارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب میں فنگر اندر رکھتا ہوں، ایسے منہ میں ڈالتا ہوں، تو اب فنگر کو جو اوپر والے دانت ٹچ کر رہے ہیں یہ دانتوں کے کنارے ہیں، تو ان دانتوں کے کناروں کے اوپر کیا کریں گے؟ زبان کے سرے کو لگائیں گے ایسے، را، 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 زال، سا۔ یہ تینوں حروف یہیں سے ادا ہوں گے، را، زال اور سا۔ آگے ہیں حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف، ان حروف کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ حروف صفیریہ کتنی ہیں؟ یہ بھی 3 ہیں۔ کون کون سے؟ صاد، سین اور زا۔ اس طرح یہ دیکھیے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتے، صاد، سین، زا۔ یہ ان کو حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ آگے حروف شفویہ، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ میں ہے پہلے فا۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ۔ یہ جو تر حصہ ہوتا ہے، نچلے ہونٹ کا تر حصہ اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ، ان کو جو ہے اوپر کے دانتوں کے کناروں کو نچلے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ لگا کے اس فا کو ادائیگی کریں گے، فا، 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 اس کی ادائیگی کریں گے۔ آگے ہے با۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، با، با۔ اور اسی طرح آگے ہے میم۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے
اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم۔ اور آگے ہے واو، یہ واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس واو کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ واو واو۔ اور آگے ہیں حروف مدہ، جوفی حروف، یعنی جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ یہ بھی 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور اسی طرح جو ہے وہ آخری مخرج ہے یہ خیثوم یعنی ناک کا بھانسا۔ یہ جب غنہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس مخرج کی ضرورت پڑتی ہے، غنہ کرتے وقت اس مخرج کی ضرورت پڑتی ہے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔